آج کل ایک اور بڑی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اگر آپ دیکھ رہے ہوں 14 اگست کے بعد، کہ ایوارڈز اور جس طرح ملنے چاہیے اس طریقے سے نہیں مل رہے، اور جس طرح بانٹے جا رہے ہیں اس طرح نہیں بٹنے چاہیے. جس طرح عمر فاروق ظہور صاحب کو دوسری بار ہلال امتیاز سے نواز دیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایوارڈ ہلال امتیاز ہو یا کچھ ہو، اس کی بے توقیری میں اضافہ ہوتا ہے اگر 6 ماہ کے وقفے میں 2 دفعہ دے دیا جائے؟ دیکھیں، میں آئی ہیو مائی ریزرویشنز آن دیز ایوارڈز ایکسیپٹ اے فیو. آف کورس جو کچھ لوگ ڈیزرونگ ہیں، بالکل ان کی محنت بھی تھی، ان کو ملنا بھی چاہیے. میری کچھ ریزرویشن ضرور ہیں اس حوالے سے، بیکاز وہ واقعتاً پھر اس کی بے توقیری کہہ لیں یا اس کی جو امپورٹنس ہے اس حوالے سے میں شاید 100% ریسیپینٹس کی لسٹ سے ایگری نہ کروں، پر یہ وزیر اعظم پاکستان کا استحقاق ہے، انہوں نے دیا ہے. ان کا اپنا نام بھی تھا، انہوں نے کاٹ دیا. کئیوں کا نام تھا، وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا یا معذرت کر لی. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ آئی تھنک کہ انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس نے واقعی کتنی محنت سر، کی بٹ ہے، کتنی آئین کے نہیں اندر کی. ایسا کچھ سسٹم موجود ہے کہ اپنی ہی کابینہ کو بھی آپ ایوارڈز اور ستاروں سے نوازنا شروع کر دیں؟ دیکھیں، کابینہ کی حد تک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وار ٹائم کیبنٹ تھی، اور اس میں کیا کیپیسٹی رہی، کیا پرفارمنس رہی، یہ عوام نے جج کرنا ہے اور لوگوں نے دیکھنا ہے. میں اس بات کو ضرور کہوں گا کہ میری ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ وزیر اعظم کا ہے، تو میں اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہا. میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس مرحلے پہ پہنچنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور مینلی یہ سول سوسائٹی اور آرم فورسز کے لیے تھا، اور ان کی جو پیشہ ورانہ خدمات تھیں اور ان کی جو محنت تھی، آئی تھنک اس تک روک لیتے تو شاید بہتر ہوتا. لیکن کچھ سیاسی لوگوں کو بھی ملا، کچھ دیگر لوگوں کو بھی ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیژن ریسٹڈ ود دی پرائم منسٹر. وزیر اعظم نے میثاق استحکام پاکستان کی آفر کی ہے، لیکن پھر آپ کے ناقدین اور جو اسپیسیفکلی تحریک انصاف والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بانی سے تو ان کی ملاقات ہونے نہیں دیتے، تو پھر یہ میثاق کتنا ریلیف انہیں دے سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل میثاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میثاق استحکام پاکستان میں سب سے پہلی اپنی ڈیمانڈ یا اس چارٹر میں یہ چیز رکھیں کہ عمران خان کی رہائی. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ رہائی ان کو عدالتوں سے ملے گی. جس طرح ہم نے 2, 2.5, 3 سال لگا کے اپنے کیسز کو پروو کیا، اپنے اوپر جو ایلیگیشنز تھیں ہم نے ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، ڈسپروو کیا، اور وہاں پہ عدالت میں جا کے ہم نے اپنے دلائل سامنے رکھے. تو ان کو بھی عدالتوں کا رخ کرنا چاہیے. اینڈ اپیرنٹلی انہوں نے اپیلز فائل کی ہیں. وہ اپیلز جب ٹیک اپ ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے یہ عدالتوں کا کام ہے. حکومت سے کیا توقع رکھی جا رہی ہے کہ حکومت شاید کوئی اڈیالہ کا دروازہ کھول دے اور کسی کو باہر نکال لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ماورائے آئین اور قانون کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں ہے. اور صرف جب آپ کے پاس اویلیبل لیگل ریکورس موجود ہے، آپ کو چاہیے کہ اس پہ وہ آپ کام کریں اور اپنے آپشنز جو ہیں ایکسرسائز کریں. اور تو سر، آپ خود قانون کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، آخر کیوں ملاقات نہیں بانی کی ہونے دی جاتی؟ اور اگر میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. آئی تھنک کہ تھوڑا سا ایک تو بانی پی ٹی آئی خود یہ بات طے کرتے ہیں کہ انہیں کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، کیونکہ لسٹ اپروو انہیں سے ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیشہ بنائی جاتی ہے جب بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی فیملی تو ملتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے ملتی ہے، اور ہر ملاقات والے دن پہ ملتی ہے. ان کے وکلاء ملتے ہیں بغیر رکاوٹ کے ملتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ایک تو لسٹ وہ خود اپروو کرتے ہیں، دوسرا سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ لسٹ کو امینڈ کر سکے، وہ آرڈر کو امینڈ کر سکے، اور وہ کس کو پرمٹ کرے کس کو نہ کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر بنا دی جاتی ہے، جو کہ ہمیشہ ہی ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے اس کو پریکاشنری میجرز لینے ہیں. کیونکہ خالی ادھر ایک 804 نہیں ہے، ادھر دیگر باقی لوگ بھی موجود ہیں جو باقی قیدی بھی ہیں. تو سب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. اور آج کل ایک اور بڑی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اگر آپ دیکھ رہے ہوں 14 اگست کے بعد، کہ ایوارڈز اور جس طرح ملنے چاہیے اس طریقے سے نہیں مل رہے، اور جس طرح بانٹے جا رہے ہیں اس طرح نہیں بٹنے چاہیے. جس طرح عمر فاروق ظہور صاحب کو دوسری بار ہلال امتیاز سے نواز دیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ
ایک ایوارڈ ہلال امتیاز ہو یا کچھ ہو اس کی بے توقیری میں اضافہ ہوتا ہے اگر 6 ماہ کے وقفے میں 2 دفعہ دے دیا جائے؟ دیکھیے میں آئی ہیو مائی ریزرویشنز آن دیز ایوارڈس ایکسیپٹ اے فیو آف کورس. جو کچھ لوگ ڈیزرونگ ہیں بالکل ان کو ان کی محنت بھی تھی, ان کو ملنا بھی چاہیے. میری کچھ ریزرویشن ضرور ہیں اس حوالے سے, بیکاز وہ واقعتاً پھر اس کی بے توقیری کہہ لیں یا اس کی جو امپورٹنس ہے اس حوالے سے میں شاید 100% ریسیپینٹس کی لسٹ سے اگری نہ کروں, پر یہ وزیر اعظم پاکستان کا استحقاق ہے, انہوں نے دیا ہے. ان کا اپنا نام بھی تھا, انہوں نے کاٹ دیا. کئیوں کا نام تھا, وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا یا معذرت کر لی. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ آئی تھنک کہ انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس نے واقعی کتنی محنت سر کی بٹ ہے, آئین کے اندر ایسا کچھ سسٹم موجود ہے کہ اپنی ہی کابینہ کو بھی آپ ایوارڈز اور ستاروں سے نوازنا شروع کر دیں؟ دیکھیں کابینہ کی حد تک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وار ٹائم کیبنٹ تھی اور اس میں کیا کیپیسٹی رہی, کیا پرفارمنس رہی, یہ عوام نے جج کرنا ہے اور لوگوں نے دیکھنا ہے. میں اس بات کو ضرور کہوں گا کہ میری ریزرویشنز ہو سکتی ہیں, لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ وزیر اعظم کا ہے, تو میں اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہا. میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس مرحلے پہ پہنچنے کے لیے بہت زیادہ محنت تو بہت زیادہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور مینلی یہ سول سوسائٹی اور آرم فورسز کے لیے تھا, اور ان کی جو پیشہ ورانہ خدمات تھیں اور ان کی جو محنت تھی آئی تھنک اس تک روک لیتے تو شاید بہتر ہوتا. لیکن کچھ سیاسی لوگوں کو بھی ملا, کچھ دیگر لوگوں کو بھی ملا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیژن ریسٹڈ ود دی پرائم منسٹر. بالکل صحیح. اچھا بلاول صاحب کچھ تھوڑے ناخوش نظر آ رہے ہیں بیکاز 13-14 اگست کو انہوں نے شہباز سپیڈ پہ کافی سوال اٹھائے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں وہ سپیڈ تیز ہو, سندھ کے اندر وہ سپیڈ سلو ہو. پھر وہ ایئرپورٹس کے حوالے سے بھی تھوڑے سے ناخوش نظر آئے, ایئر لائن حوالے سے بھی انہوں نے بیان داغ دیا. تھوڑی سے نالا نظر آ رہے ہیں وہ, یا شاید اس کا اظہار آنے والے دنوں میں کر دے؟ دیکھیں نہیں, ان کی کوئی ریزرویشن ہوتی ہے, اور پیپلز پارٹی کی جب بھی کبھی بھی کوئی ریزرویشنز حکومت سے ہوئی ہیں یا کوئی ایسی معاملات ہوئے ہیں تو ہم نے ہمیشہ ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے اور ہم نے ہمیشہ ان کی وہ ریزرویشن دور کی ہیں. میں بالکل یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہباز شریف پنجاب سپیڈ نہیں پاکستان سپیڈ ہیں, اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ پاکستان سپیڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے, ان کو عملی جامہ پہنایا جائے اور ان میں تیزی سے جو ہے کام کیا جائے. تو وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, کوئی خالی پنجاب کے یا وفاق کے وزیر اعظم نہیں ہیں. اب یہ تنقید کرنا تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اسپیسیفک پروجیکٹ ہے جس پہ وہ چاہتے ہیں کام تیز ہو تو بالکل وہ وزیر اعظم کو بتا سکتے ہیں, ان سے وہ گزارش کر سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور وزیر اعظم پاکستان انسٹرکشنز ایشو کریں گے کہ جلد سے جلد کوئی پروجیکٹ اگر تاخیر کا شکار ہو رہا ہے تو جلد سے جلد وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو.